کلیئرلی جو بھی بندہ اس تک پہنچنا چاہے گا نا مقصد یہی ہے, اگر تو دل میں وہی شیطانی بغض ہوگا, آپ کے تعصب ہوگا, تو پھر یہ چیزیں سمجھ نہیں آئیں گی. سمپل سی بات ہے. ہمارا ٹاپک یہی ہے نا کہ شیطان آپ کو کیسے جسٹیفیکیشنز دیتا ہے, آنسرز دیتا ہے, وسوسے ڈالتا ہے دل میں کہ نہیں یہ چیز ایسے ہے, جسٹ سو دیٹ یو اسٹک ٹو یور شرک اینڈ بدعت. اور کہتے ہیں کہ بڑی مولوی نہ بنو, ہمیں نہ سکھاؤ, ہمیں پتہ ہے کہ دین کیا ہے. سبحان اللہ, یہ ایروگنس ہے نا برو. ہمیں پتہ کتنا پتہ ہے, ہمیں اتنا پتہ ہے کہ ہم ہر نماز کے بعد جائے نماز فولڈ کر دیتے ہیں کہ یہاں شیطان آ کے نماز نہ پڑھ لے. نہیں, ہمیں اتنا پتہ ہے. کیونکہ شیخ کہہ رہا تھا کہ پڑھنے تو وہ مسلمان ہو جائے گا. بالکل اچھی بات ہے. سب کھول دیتے ہیں. میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ بیچارہ وضو کر کے آئے, آپ اس کو پڑھنے دو. آپ کا گیزر خراب تھا, ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے آیا, اسلام آباد میں بارش ہوئی ہے اور آپ چل نکل یہاں سے, اور وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے. یعنی عجیب کانسیپٹ. کس حدیث میں ہے, اچھا گھر میں کینچی چلا رہے ہو نا لوگ, بچہ کینچی پکڑے چلا رہا ہے, رک جا پھٹا ہو جائے گا, ٹھیک ہے, ماما پاپا کا پھٹا ہو جائے گا. جیسے نائیوں کے گھروں میں پھٹے ہوتے رہتے ہیں. اور کوئی ایک 70-80 لاکھ کی گاڑی لی ہوئی ہے تو اپنے جو ہے نا چہرے کے ساتھ جوتا مبارک لٹکا دیے, کالا کپڑا لٹکا دیا. تو ہمارا دین کے لیول تو یہ ہے, یعنی سپرسٹیشنز فالو کرنا, یعنی اتنے اس حد تک سنت چھوڑ دینا اور سپرسٹیشن فالو. بالکل, مطلب پروٹیکشن کی دعا پڑھنی چاہیے تھی نا, سواری نئی سواری کی دعا پڑھنی چاہیے تھی نا, لیکن جوتا لٹکانا ہمیں نئی سواری کی دعا کسی, مطلب آپ جو بھی آڈینس دیکھ رہے ہیں, صحیح بات ہے. اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما جبلت علیہ واعوذ بک من شرہ وشر ما جبلت علیہ. کتنے لوگوں کو یاد ہے, یعنی یہ شادی کی بھی دعا ہے کہ شادی کر کے دلہن کے سامنے اس کے ماتھے کے بال پکڑ کے یہ دعا کرنا, اونٹ لیے, گاڑی لیے, بائک لیے, اس کے پکڑ کے دعا کرنا. یہ علی ثابت ہے. اللہ کی میرے نظروں سے حفاظت کی دعائیں. نظر حق ہے, کالا کپڑا تو نہیں لگایا, کوئی امام زامن تو نہیں باندھا, کوئی ٹکا تو نہیں لگایا, جھاڑو تو نہیں پھیرا. So this shows کہ شیطان نے کس طرح نا جنریشنز اپون جنریشنز کام کر کے نا گمراہ کر دیا, سنت سے دور کر دیا. تو یہ تو ابن قیم کہتے ہیں کہ شرک اور کفر پھر بدعات میں انوالو کرتا ہے, اور اس کے بعد اگر کوئی انسان قرآن و سنت پہ آ گیا ہے اور دین کو فالو کر رہا ہے اور مسلمان, یعنی انسیکٹ میں نہیں پڑا, مسلمان بن گیا, تو پھر اس کو میجر سینس میں انوالو کرتا ہے, کبائر میں ڈالتا ہے, چوری, زنا, اس طرح کے جھوٹ ان میں ڈالتا ہے کہ تو جھوٹ نہیں بولے گا تو پیسے کیسے کمائے گا. اور پھر اس کبیرہ گناہ سے جو انسان بچ جاتا ہے تو اس کو صغیرہ میں انوالو کرتا ہے, اینڈ ہی میکس ہم تھنک دیٹ دس از جسٹ اے صغیرہ گناہ, اور اس سے فرق نہیں پڑے گا مجھے. بالکل, یعنی سبحان اللہ, یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے. صرف بڑا ڈرا کرتے تھے, کہتے ہیں کہ چھوٹے گناہوں سے بچا کرو, کہ یہ پیبلز جب سٹونز اکٹھے ہوتے ہیں تو یہی پہاڑ بنا دیتے ہیں. صحیح بات ہے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ لیس الصغیرۃ بالاصرار ولیس الکبیرۃ بالاستغفار. کبیرہ گناہ کبیرہ نہیں رہتا استغفار کرنے سے, اور صغیرہ گناہ صغیرہ نہیں رہتا بار بار اصرار کرنے سے. استغفار کر لو کبیرہ معاف ہو جائے گا, اور اصرار کرتے رہو صغیرہ پہ تو فإن الجبال هي حصى, جو جبال ہیں وہ پتھروں سے بنتے ہیں. سو نیور ایور بریٹل سنز. اور وہ کہتے ہیں نا, علماء کہتے ہیں کہ یہ مت دیکھو تم گناہ کون سا کر رہے ہو, یہ دیکھو کہ تم کس ذات کے خلاف نافرمانی کر رہے ہو. سو وہ صغیرہ میں انوالو کرتا ہے, اور اگر آپ صغیرہ سے ہی بچ جائیں تو پھر وہ آپ کو نیکیوں کے آئیڈیاز دیتا ہے, کم فضیلت والی نیکیاں, کم فضیلت میں نے کیا, یہ کر لو. ماں باپ کو آپ کی ضرورت ہے, وہ کہتا ہے جو نفل پڑھ لو, چلو ابھی نفل تم نے پڑھنے ہیں. آپ کو کسی امپورٹنٹ کام کرنے کی ضرورت ہے, فار ایگزامپل قرآن کی ضرورت ہے, آپ کہتے ہیں نہیں یار آئی تھنک آئی شوڈ میسج ہم دس حدیث, ٹھیک ہے نا, یعنی کم فضیلت نیکیاں. ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ صرف ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوتا. نوح علیہ السلام کے لیے کتنا بڑا چیلنج تھا, ان کے اپنے بیٹے. اب آپ کا اور میرا کیا خیال ہے کہ انہوں نے دعوت نہیں دی ہوگی اپنے بیٹے کو, اپنی وائف کو دعوت نہیں دی ہوگی, ان جیسی دعوت کوئی سبحان اللہ ہم میں سے سب اکٹھے بھی ہوں تو نہیں دے سکتے. اور ان کا بیٹا دیکھیں ان کے لیے آزمائش بن گیا نا, تو وہ کہتے ہیں کہ اے میرے بچے ادھر آ جاؤ, یعنی کشتی کے اوپر آ جاؤ, بچ جاؤ گے. اینڈ ناؤ ہی اسپوک دا لاجک. ابا جان آپ مجھے کیا کہہ رہے ہیں, دیکھیں پہاڑ کتنا اوپر ہے, ہی یوزڈ the logic then. میں پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا, ادھر کون آئے گا, What's the possibility of this water coming to top of this is how he used logic, right? تو اس ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس کے یعنی اس واقعے کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو بندہ لاجک کے اوپر جاتا ہے نا, دین کو سائڈ پہ کر دیتا ہے, جو دین کا ٹیکسٹ ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو ظلمات کے اندر اس کو چھوڑ دیتے ہیں, وہ اندھیروں میں وہ چلا جاتا ہے. when you always look at logic, right? اور ہوتا کیا کہ دیکھیں اس واقعے میں بھی ان کا جو بیٹا ہے وحال بینہم الموج, اور جو ہے وہ موج آ جاتی ہے, اس کا کوئی لاجک کام نہیں آتا, چاہے جتنا مرضی اونچی پہاڑ کیوں نہ ہو. تو دین از گڈ فار اس, وعسى ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا. ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی, تمہارا لاجک کہہ رہا ہے کہ یہ کیوں میرے اوپر یہ پرسکرائب کر دیا گیا ہے, کیوں فرض کر دیا گیا ہے, why should I do this and why should I don't do this.
ہمارے لیے بہتر ہے. وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. تو یہ بہت بڑا لیسن ہے. سولوشنز آئی تھنک لیٹس ٹاک اباؤٹ سولوشنز کہ کس طرح سے ہم ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں شیطانی وسوسوں سے. اور میرے خیال سے صبح شام کے اذکار ہیں, پروٹیکشن کی دعائیں ہیں. پہلے تو ایک تو کانشیس مائنڈ ہے نا, کانشیس مائنڈ کا ہونا بہت ضروری ہے. دس اویئرنیس کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے, اس کو کھلا دشمن سمجھنا, وسوسوں کو فلٹر آؤٹ کرنا, سوچنا, اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا, صبح شام کے اذکار کرنا, سنتوں کی پیروی کرنا. اور برو اگر انسان کے پاس علم ہے نا, اور علم کا مطلب یہ نہیں کہ بہت ساری آیات قرآن کا حافظ بن جانا یا سائنس تک. علم کا مطلب یہ کہ ڈیپ نالج انڈرسٹینڈنگ, چاہے وہ کچھ بھی نہیں پتا نا, کچھ آپ کو حفظ نہیں ہے, لیکن آپ کو کنفیوژنز میں کلیئرٹی مل جائے, آپ کو آپ کا تھاٹ پروسیس محمدی ہو جائے. This is علم. And this is what Allah subhanahu wa ta'ala said, right? انما یخشى اللہ من عباده العلماء. کہ اب دیکھیں انما کہ صرف علماء ہی, اب علماء اس میں اسکالرز بھی آتے ہیں اور جو اسٹوڈنٹ آف نالج بھی ہیں, طلاب العلم, کہ صرف یہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے صحیح خشوع اور خضوع کرتے ہیں. They know Allah subhanahu wa ta'ala, they know the essence of this deen. ان کو پتہ ہے اس میں ہماری کامیابی ہے. اور اسی سے نا جب انسان کا علم مضبوط ہوتا ہے نا تو your شیطان becomes weak. سبحان اللہ. You know, you strike him so hard and at so many points, so many times. جیسے نماز میں بھی تشہد پڑھ رہے ہیں, یہ بھی اس کو بہت زیادہ لگتی ہے. سجدہ تلاوت آتا ہے, آپ سجدہ کرتے ہیں تو وہ سر پیٹتا ہے شیطان اپنا کہ اس نے سجدہ کر لیا اور مجھے کہا گیا تھا اور میں نے سجدہ نہیں کیا. یہ اس کے الفاظ ہیں, حدیث میں آتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یو اسٹرائک, کیپ اسٹرائکنگ. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تھا جن تھا, مسلمان ہو گیا تھا, مسلمان ہو گیا. اور ابن مسعود کا بھی برو, عبداللہ بن مسعود کا جو قرین تھا وہ ان پہ ایک دفعہ ظاہر ہو گیا, and he was so weak and meek. اور انہوں نے کہا تجھے کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا آپ کی عبادات نے مجھے کمزور کر دیا. So you know, آپ کا تقویٰ جتنا ہے نا, آپ کا اللہ سے تعلق جتنا ہے, آپ کی عبادات اتنی اسٹرانگ ہیں, سو شیطان کا وہ جو اٹیک ہے نا آپ کی لائف میں بار بار آپ پہ, اس وہ کمزور ہوتا رہتا ہے. برو یہاں پہ نا ہم ایک چیز میں بات کروں, ہمارے جو یوتھ ہے نا برو, علم سے سمجھتے ہیں کہ یو جسٹ بیکم علمی اینڈ موٹیویشنل اسپیکر اینڈ پروپیگیٹ دعویٰ اینڈ بی ایلیکوینٹ. نو برو, علم ٹرانسلیٹس انٹو عمل. اگر علم کے ذریعے عمل نہیں آ رہا نا زندگی میں, then there is no benefit of that knowledge. Bro, شیوخ تو عمل اصل. شیخ عبد الرزاق کہتے ہیں کہ کوئی ایسا دن نہیں جانا چاہیے کہ تمہاری زندگی کا کوئی سورج غروب نہ ہو مگر کہ تم نے اس دن علم حاصل کیا ہوا کچھ نہ کچھ. اور امام احمد رحمہ اللہ, ان سے یعنی ان کا کوٹ ہے, تو وہ ان سے پوچھا گیا نا کہ علم کتنا حاصل کرے بندہ, واٹ شوڈ بی دی ایج, کہاں تک بندہ علم حاصل کرے, کیا ایج ہونی چاہیے. انہوں نے کیا زبردست بات یہ کہتے ہیں, من الحبر الی القبر. حبر کہتے ہیں انک کو, فرام دی انک پاٹ ٹو دا گریو, یعنی تم نے اپنی ساری زندگی علم حاصل کرنا جب تک تم قبر تک نہیں پہنچ جاتے. دس از دا لائف لانگ اسٹرگل. دس آلسو شوز ہیوملٹی, مطلب ہیوملٹی کا بھی ہے نا کہ آپ نے یہ نہیں کبھی سمجھ لینا کہ آپ عالم بن گئے. آپ کا علم کا سفر تو جاری رہے گا. یار امام احمد کے بارے میں آتا ہے, ہی نیو, وہ یعنی بیک ان دا ڈیز وہاں پہ 1 ملین, عربی میں نہیں تھا, ملین نہیں کہتے تھے, الف کہتے تھے. الف زائد الف یعنی ملین ہوتا ہے 1 ملین. ٹھیک ہے. ان کو 1 ملین نریشن آتی تھی, اینڈ پیپل نیو ہیم کہ یہ بڑے فیمس تھے, وہ سیلیبریٹی تھے, لیکن واللہ وہ کہتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں مکہ کی کوئی باہر کوئی وادی ہو, میں وہاں پہ اپنی زندگی گزاروں. اور پھر کہتے ہیں انما بلیت بالشہرہ, کہ I am afflicted with fame. I don't want to be famous. These were the scholars. سبحان اللہ.